بنیادی سم ٹائمز ایسے لگتا ہے کہ جیسے شر جو ہے نا وہ اپنی خوراک خیر سے لیتا ہے. سم ٹائمز اس میں مذہبی حوالوں سے خاص طور پہ جیسے جتنے بھی فرقے ہیں وہ بنیادی طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہی پرچار کر رہے ہیں. سو بنیادی طور پر اس کی حدود کیا ہیں نہی عن المنکر کی اور امر بالمعروف کی، کہ وہ اس کی حدود کیا ہیں؟ جب وہ اپنی حدود سے نکلتا ہے تو وہ پھر شر کی طرف چلا جاتا ہے، انتشار کی طرف چلا جاتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ خیر کبھی شر سے یا شر کبھی خیر سے نکلتا ہے، ظاہر ہے خیر کے اندر تو شر نہیں ہوتا، خیر کے پہلو میں کوئی شر ہوتا ہے. جس طرح ہم ایک چیز رکھتے ہیں اس کے پہلو میں کوئی دوسری چیز ہوتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت، یہ امر بالمعروف ہے. فرقوں کا معروف اور فرقوں کا منکر، یہ اور قرآن اور دین کا معروف اور منکر، اس میں فرق ہے. ہمیں یہ فاصلہ پہلے ڈالنا چاہیے فرقے اور دین میں، فرقے اور قرآن کے اندر، کہ فرقوں کا منکر کیا ہے کہ جو آپ کی بات کو رد کرے یہ منکر ہے یہ، اور خیر کیا ہے جو آپ کی بات، فرقے کی بات مان لے یہ خیر ہے. ان کا جو ضابطہ ہے وہ فرقے کا، جیسا پہلے کہا تھا کہ فرقہ بنتا ہے کہ آپ سوسائٹی کا ایک حصہ کاٹ کے الگ کر کے اس کے الگ نظریات بنا دیں، الگ اس کے لیے سوچ بنا دیں، الگ پہچان بنا دیں. اب جو اس کو مانتا ہے وہ خیر ہے، جو اس کو رد کرتا ہے وہ منکر ہے، اور اس منکر کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اتفاقاً جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ اس امر بالمعروف سے فرقہ واریت نکلی ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ امر بالمعروف نہ کرنے سے یہ فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے. نہی عن المنکر نہ کرنے سے، یعنی متروک ہے. امر بالمعروف ہوتا تو فرقہ بنتا ہی نہیں، چونکہ جب کوئی فرقہ بنانے جا رہا ہے، سوسائٹی کاٹنے جا رہا ہے، تو ایک منکر کا مرتکب ہو رہا ہے، اور سوسائٹی منکر پہ حساس ہے. آپ جن چیزوں پہ حساس ہیں، مثلا کوئی کام ایسا ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہو جائے تو ہمیں کوئی حساسیت نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اگر ہمارے سامنے یہ کام ہو جائے تو ہم اس پہ حساس ہیں، سب اس کی مذمت کریں گے. ہماری سوسائٹی جو میں نے کہا بیمار ہیں، ہم منکرات پہ حساسیت کھو بیٹھے ہیں. ہماری پرورش، تربیت، ماحول، کلچر اس طرح کا بن گیا ہے کہ منکرات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اور منکرات کے خلاف بولنا یہ دخل در معقولات ہے. یہ غلط کام کرتے ہو، یہ پرائیویسی میں دخالت کر رہے ہو، دخل بھیجا کر رہے ہو، یہ آزادی کے خلاف ہے، فلاں کی آزادی کے خلاف ہے. نہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتفاقاً سوسائٹی کی بقا کی ایک ضمانت ہے، گارنٹی ہے. آپ نے منکرات کو چھوڑ دیا ہے اپنے حال پر، لہذا منکرات والے آزادی سے منکرات، مذہب کے نام پر، ہجوم کے نام پر، سیاست کے نام پر ڈرتا ہے. کوئی پاکستان میں کوئی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ڈرتا. نہ سوشل میڈیا پہ ڈرتا ہے، نہ ریگولر میڈیا پہ ڈرتا ہے، نہ ممبر پہ بیٹھ کے ڈرتا ہے، نہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈرتا ہے. کوئی گالی دیتے ہوئے ڈرتا ہے؟ لاہور میں مجھے بتائیں کہ کسی کو گالی آئی ہوئی ہو اور وہ ڈر جائے کہ گالی دوں گا تو یہاں لوگ برا مانیں گے، میری بےزتی ہو جائے گی. بڑے بے دڑک اور پھر تحسین طلب نگاہوں سے دیکھتا ہے. پسند آئی؟ مزہ آیا؟ یہ ہماری حالت بن گئی ہے. اگر ہمیں گالی بری لگتی ہے تو زبان پہ آتے ہی سب کی نگاہوں سے گر جانا چاہیے یہ شخص، لیکن نہیں گرتا ہماری نگاہوں میں. اس لیے وہ پھر بھی عزت مند ہوتا ہے، وہ غلط کام کر کے بھی آبرومند ہے، چونکہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے. یا ہمیں اس سے کیا تعلق ہے، اس نے خود اپنا کام کیا، اپنی قبر میں جائے گا، تجھے کیا لگے. نہ، سوسائٹی والی مثال کو قبر میں جانے سے نہ تشبیہ دیں. امام صادق علیہ السلام نے سوسائٹی کی مثال یہ دی. امام فرماتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی میں، ایک سمندر، گہرے سمندر میں ایک تیرتی ہوئی کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اگر ایک شخص اپنی سیٹ پر کشتی میں بیٹھے ہوئے کشتی کا سوراخ شروع کر دے اور باقی لوگ یہ کہیں کہ اس کی اپنی سیٹ ہے، آزادی عمل ہے، یہ سوراخ کرے نہ کرے تو اس کو ہم کیوں روکیں، تو یہ کشتی ڈوبے گی اس کی وجہ سے، اور ساری کشتی ڈوبے گی. یہ چپ رہتا ہوا بھی ڈوب جائے گا. یہ حالت ہے ہماری. یعنی اس موضوع میں آپ کا یہ نظریہ ہے کہ چونکہ سارا پاکستان امر بالمعروف میں لگا ہوا ہے
اور نہی عن المنکر میں اس وجہ سے فرقہ واریت ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ نہ، اتفاقاً فرقہ واریت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا پاکستان چپ بیٹھا ہوا ہے، خاموش ہے، ہر جرم پر خاموش ہے. اس وجہ سے ہر آدمی کو جرت ہوتی ہے، سیاستدان کو جرت ہوتی ہے، حکمران کو جرت ہوتی ہے، ذاکر کو جرت ہوتی ہے، خطیب کو جرت ہوتی ہے، مفتی کو جرت ہو جاتی ہے، ہجوم کو جرت ہوتی ہے. کوئی جرم کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہے، پولیس کوئی جرم کرتے ہوئے ڈرتی نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی کوئی جرم کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے. سوسائٹی کا خوف ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. اس کا مطلب ہے یہ لا تعلق سوسائٹی ہے، یہ مردہ سوسائٹی ہے، اس کے اندر زندگی کی علامت نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر حساسیت نہیں ہے. تو خیر سے، خیر کے پہلو میں ضرور شر ہو سکتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سوسائٹی کو سنوارنے. آپ مغربی معاشرے میں جائیں، وہ جس کو معروف اور جس کو منکر سمجھتے ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل کرتے ہیں. جس کو وہ معروف سمجھتے ہیں وہ معروف آپ کو کرنا پڑے گا وہاں پر، ورنہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے آپ وہاں سے. جس کو وہ منکر سمجھتے ہیں اپنے فقہ اور اپنے نظام میں، وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، نکال دیں گے اپنی سوسائٹی سے نامطلوب عنصر قرار دے کر. ہم ہیں کہ ہمارے اندر ہر آدمی جو ہماری سوسائٹی میں منکر ہے وہ بے شک کرے، رہ سکتا ہے، احترام ہے، بھائی ہے ہمارا، ہو جاتا ہے انسان سے اوپر نیچے، اور سارے کرتے رہتے ہیں. ہم نے نہیں کیا، دوسروں نے بھی کیا. اس طرح کی باتیں کر کے ہم منکرات کے اوپر. چودھری شجاعت صاحب اللہ ان کو صحت دے، سلامتی دے، انہوں نے ایک فارمولہ ہمیں دیا ہوا ہے، مٹی پاؤ. تو ہم ہر چیز کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، بعض چیزوں سے مٹی ہٹاؤ.